اکثر انسان کبھی برائی کو دیکھ لیں، کسی کے برے معاملے کو دیکھ لیں تو یہ کہتے ہوئے آپ ان کو سنو گے کہ زمانہ بہت برا ہے، زمانہ نیکی کا نہیں ہے، زمانے کی طرف ایسے جملے اہل ایمان کو نہیں کہنے چاہیے۔ اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ دن اور رات کو لانے اور لے جانے والا اللہ ہے، زمانہ خود تو کوئی چیز نہیں ہے، دور اللہ کے حکم سے، دن اور رات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں، ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اندھیری اللہ کے حکم سے آتی ہیں، تو ان دن رات کو پلٹانے والا اللہ ہے۔ اس لیے کوئی خرابی دیکھیں تو اس چیز کی خرابی بیان کریں، اس کی نسبت زمانے کی طرف نہ کریں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4826 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں پیارے حبیب، یؤذین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے یؤذینی، مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے کون؟ آدم کا بیٹا۔ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ کا نام الدہر نہیں ہے، اللہ نے جو اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ زمانہ تو میں ہوں، معنی دن اور رات کو پلٹانے والا، لانے لے جانے والا میں ہوں، میرے اختیار میں ہے، تو زمانہ میں ہوں اور یہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ بید الامر، تمام اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں، تمام کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں۔ تو برائی کی نسبت یا کسی تکلیف کے موقع پر زمانے کو برا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس عمل سے اللہ مالک نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2446 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی یہ جملہ نہ کہے، منع کر رہے ہیں اپنی امت کو، یا خیبۃ الدہر، اے زمانے کی نامرادی، ہائے زمانے کی نامرادی۔ نامرادی کو زمانے کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ فإنی انا الدہر، اللہ مالک کیا فرما رہا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، زمانے کا مالک میں ہوں، دن اور رات کا مالک میں ہوں، دہر کا مالک میں ہوں۔ اقلب لیلہ ونہارہ فإذا شئت قبضتہما، دن اور رات کو میں پلٹتا ہوں اور جب میں چاہوں گا تو ان کی بساط کو لپیٹ دوں گا۔ تو دن اور رات کو پھیرنے والا اللہ ہے، تو نامرادی کی نسبت، ہائے کی نسبت یا برائی کی نسبت وہ زمانے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ زمانہ تو اس کا مالک تو اللہ ہی ہے، دن اور رات کا مالک اللہ ہے، زمانے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی دہر ہوں، یعنی میں ہی اس کو الٹتا پلٹتا ہوں، میں ہی اس کو تبدیل کرتا ہوں۔ تبدیلی انسانوں میں آئی ہے، برائیاں انسانوں میں آئی ہیں، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی دن ہے، وہی رات ہے، انسان بدل گئے، لوگ بدل گئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں اور پریشانیاں آنے شروع ہو گئی، جس کو لوگ بجائے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے اور اپنے کرتوتوں پہ شرمندہ ہونے کے، اس کی نسبت زمانے کی طرف کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے، یقول اللہ، اللہ مالک فرماتا ہے،
استقرضت عبدی فلم یقرضنی، میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا، میرے بندے نے مجھے قرض نہیں دیا۔ وشتمنی عبدی، میرے بندے نے مجھے برا کہا۔ وہو لا یدری، اور وہ نہیں جانتا۔ یقول وا دہرا وا دہرا وانا الدہر، اور وہ کہتا ہے ہاں زمانے کو کیا ہو گیا، آہ زمانے کو کیا ہو گیا۔ افسوس زمانے پہ کرتا ہے اور زمانے کی بگاڑ کی طرف بات کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا وَأَنَا الدَّهْرُ، کہ میں زمانہ تو میں ہوں، یعنی اس کا مالک تو میں ہوں۔ تو کسی میں برائی دیکھنا، کسی میں خرابی دیکھنا، کسی میں پریشانی دیکھنا، اس کی نسبت اس گناہ گار کی طرف کہ فلاں بندے نے یہ گناہ کیا، یا معاشرے میں فلاں گناہ ہو رہا ہے، حالات اتنے بدل گئے، معنی یہ کہ انسان اتنے بدل گئے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے، ہم گناہوں میں اس طرح ڈوب گئے، یہ باتیں درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، وقت بہت برا آ گیا ہے، یہ وقت، یہ دنیا کا دن اور رات کا نظام چلانے والا وہ اللہ مالک ہے، تو یہ نسبت زمانے کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی امت کو ایک درس دیتے ہوئے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا۔ جامع ترمذی میں 2252 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، آندھی کہیں آ رہی ہے اس کو گالی نہ دو۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا، جب تم دیکھو جس چیز سے تمہیں ناپسندیدگی کا تمہارے اندر اظہار ہو، تمہیں نقصان کا خطرہ ہو، ڈر ہو کہ یہ آندھی آ رہی ہے، اس سے نقصان ہوگا، فصلیں خراب ہو جائیں گی، کوئی اور معاملہ خرابی کا ہوگا، تو فوراً اپنی زبان سے کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح، اے اللہ اس آندھی میں، اس تیز ہوا میں جو خیر تو نے رکھی ہے ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔ وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به، اس کی بھلائی ہمیں عطا فرما، جو چیز اس میں تو نے خیر والی رکھی ہے وہ عطا فرما، اس کو جس خیر کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ، اے اللہ ہم اس کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ، اس کے اندر جو شر ہے ہم اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں، اور جس شر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے، جو اس کو حکم دیا گیا ہے، اگر یہ کسی کے اوپر عذاب بن کے آ رہی ہے، کسی کی ہلاکت کا پیغام لے کے آ رہی ہے، تو اللہ ہم اس شر سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو ہوا کو گالی نہ دے، آندھی کو گالی نہ دے، دن اور رات کو گالی نہ دے، زمانے کو گالی نہ دے، بلکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ کسی دن میں کوئی عذاب نازل ہونا ہے، وہ دن اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ کسی رات میں کوئی آزمائش آنی ہے، وہ رات اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ کوئی آندھی، کوئی تیز ہوا کسی کی ہلاکت کا سبب بنی ہے، تو وہ تیز آندھی اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے امر سے چلتی ہیں، ان میں اپنا کوئی اختیار نہیں، اس لیے ان چیزوں کی طرف ہلاکت اور برائی کی نسبت کرنا یا ان کو گالی دینا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ ہمیں دین حنیف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔